واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری مولانا نزاکت علی صاحب زیدہ شرف ہو اور نعت خانہ شیری احسان بانیوں نے محفل اس مسجد کے کارکنان اور تسی سب عوامی اہل سنت اج دی بابرکت محفل پاک نبی پاک علیہ السلام دے یار غار افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے کہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دے پیارے یار غار دے صدقے دے نال اللہ تعالیٰ میری اور تواڈی حاضری نوں اپنی بارگاہ اقدس کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عزیزان نمان اج 22 جمادی الثانی خاص کے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یوم وصال دا ہے اور خوش نصیب ہو تسی کہ جڑے نبی پاک علیہ السلام دے یار غار دا تذکرہ کرن دے واسطے تساں جناب اس محفل کا اہتمام کیتا ہے۔ حضور علیہ السلام آپ کا فرمان ذیشان ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کائنات دے اندر جس نے بھی میرے اوتے کوئی احسان کیتا ہے، جنہیں کوئی احسان کیتا ہے، حضور فرماندے نے میں اپنی زندگی دے بیچ بیچی او دے احسانہ دا بدلہ جڑا اتار دا۔ لیکن فرمایا ابو بکر او ہوئے کہ جدے احسانہ دا بدلہ میں اتار سکیا نہیں۔ فرمایا میرے ابو بکر دے احسانہ دا بدلہ خود رب العالمین اتارے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچپن تو لگ گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دے نال رہے آندے نا کہ بچپن دی دوستی حضرت ابو بکر صدیق دی دوستی بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بچپن دے وچ بڑی محبت بڑا پیار کٹھی جناب باہر جانا کٹھی ادھر جدھر بھی جانا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ ایک روایت میں نے پڑھا کہ اجے امام الانبیاء نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تو ایک دن نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے نال نا چلدے چلدے مکے دی وادی چوں باہر چلے گئے۔ جدو باہر گئے نا تے اگے جا کے دیکھیا تے سفر کافی طے کر کے آگے سر حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں کہ حضور میں نے تے بھوک لگ گئی چلتے چلتے کہ میں نے تے بھوک لگ گئی۔ سرکار اجے اعلان نبوت نہیں فرمایا، سرکار نے فرمایا اچھا اسی کوئی انتظام کر لیں گے۔ دیکھیا تے ایک چرواہا بکریاں چارن گے۔ حضور علیہ السلام آپ چلتے چلتے انہیں کون چلے گئے۔ سرکار نے فرمایا کہ اے چرواہے اگر تو اپنی کسی بکری دا دودھ سانو تو کے دے دوے تے بڑی مہربانی ہوگی تیری۔ وہ کہنے لگا کہ سونیا تیرا چہرہ دیکھ کے میرا دل کرتا میں سب کچھ ہی اپنا آپ قربان کرتا ہوں۔ ایڈا سونا چہرہ ایڈا پیارا چہرہ پر سونیا میں کی کراں میرا مالک بڑا ظالم بڑا جابر مالک تے جے کسے بکری دا دودھ میں چو لیا واپس جدوں میں کر گیا تے انہیں پھڑ کے میری چمڑی اتار دینی کہ اس بکری دا دودھ کدھر گیا۔ کہنے لگا حضور میں یہ نہیں دے سکتا۔ سرکار نے فرمایا چل اس طرح کر جیڑی بکری اجے سوئی نہیں انہوں لے کے میرے کو لا اجے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا، اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا،
فرمایا جیڑی بکری سوئی نہیں نا انہوں لے کے میرے کو لا انہوں ایک جناب جیڑی سنا پٹھ ساڑھے زمانے میں پٹھ کے دے جناب ہے جیڑی سوئی نہ ہوئی انہوں لے کے میں سرکار کے کھلا سرکار نے فرمایا اے ابو بکر جا کوئی اس طرح کر اتھوں کوئی پتھر تلاش کر جڑا کوئی ڈھونگا پتھر ہوتا ہے وہ تلاش کر کے لیا وہ غلام آتا ہے جی میرے کو پیالہ ہے کہا نے فرمایا لیا پیالہ ہی لائے انہیں ایک پتھر دا پیالہ پیش کیتا جڑا پتھر دے وچ نہ ہو ڈھونگا جا بنے ہیں انہیں پیش کیتا کہنے لگا جی حضور ہے قربان جاواں تیرے تے میرے لجپال آقا دی شان تو حضور علیہ السلام دے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے امام الانبیاء نے اس بکری دی پشت تے ہاتھ مبارک پھیرے او ہاتھ جنہوں اللہ تعالیٰ جل شان بات وچ قرآن دے اندر ارشاد فرماتا ہے الذین یبایعونک انما اللہ فوق ایدیہم اے پیارے حبیب اے ہاتھ تیرے نہیں بلکہ خدا میں ہاتھ نہیں جنہیں ہاتھاں خود رب العالمین اپنے ہاتھ کہتے آئے حضور علیہ السلام آپ نے اس بکری دی پشت تے ہاتھ مبارک پھیرے آؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں پھر وہ نے حوانے نو ہاتھ لگایا او دا حوانہ دودھ دے نال مر گیا حضور علیہ السلام آپ نے ید اللہ والے ہاتھاں دے نال وزاتے خود دا دودھ چونا شروع کر دیتا جدو دودھ چویا کملی والے آقا نے پیالہ پڑیا فرمایا اشرب یا ابا بکر اے ابو بکر اسرو پینا حضرت ابو بکر صدیق نے پیتا پھر آپ نے پیالہ پڑیا پھر فرمایا ابو بکر پی حضرت ابو بکر صدیق فرماتے نے میں سیر پیتا ہوں اس سے پیالے دے اندر پھر دودھ جویا کملی والے آقا نے اس غلام بھی ملا دیتا ہوں فرمایا آلہ پھر تو بھی غلام نے بھی راج کے پیتا ہوں حضور علیہ السلام آپ نے پھر دودھ جویا سرکار نے بلاتے خود نوش فرمایا غلام آخدائے میں کملی والے آقا امام الانبیاء دا اے موجزاوے کھڑیا ہوا اس تو بعد سرکار نے اپنا ہاتھ مبارک اس بکری دے حوانے دو لگا کے اوپر کیتا بکری دوبارہ پٹھ بھی پٹھ بڑھ جاتی ہے غلام کیا لگا دودھ بھی سرکار نے منو بھی پلایا اپنے یار کو بھی پلایا آپ بھی پیتا تے بعد سرکار نے ہاتھ مبارک ایسرا کیتا وہ پٹھ بھی پٹھ میرے والے اور وہ غلام پتہ ہے کون سی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بلال نبی پاک علیہ السلام آپ کے پیارے غلام حضور علیہ السلام آپ نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا غار حراء کے اندر کملی والے آقا عبادت کے اندر مصروف نے حضرت جبریل امین سرکار دی بارگاہ میں آگئے آن کے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ میں جس وقت کھڑے ہوئے حضور علیہ السلام آپ دی بارگاہ میں جان کے سلام دا نظرانہ پیش کیتا کملی والے آقا نے دیکھا ایک اجنبی آگے آوے زمردیوں دے پر دے حیبت جلال والا شکوہ وقار والا حالت کی ایک کمر خبیتا ہے نگاہ چکی آئیاں نے نبی پاک علیہ السلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ واہ جی واہ سبحان اللہ
سرمایہ نے خدا دی قسم و دعا جڑا ساڈے سراں دے تاج سمجھائیے نا ہاں سرکار دی حدیث پاک کے سرکار فرماتے ہیں کسی قبرستان دی جو عالم دین گزر جاوے نا عالم دین گزر جاوے تے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس قبرستان دا عذاب جڑا 40 دن دے واسطے دور کر دے بلکہ ایک روایت میں ایک میں پڑھیا ہوئے کہ 40 سال دے واسطے اس قبرستان دا عذاب دور ہو جاتا ہے بہت بڑا مقام ہے عالم دین سمجھائیے نا ہاں دین جڑے پڑھ دے بہرحال توجہ میرے بات نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرما دے رہے کہ جس وقت اجنبی آ گیا زمردیے دے پر نے حیبت جلال والا شکوہ وقار والا حالت کی یہ نظریں جھکیاں ہوئیاں نے کمر خبیدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمائے اون والیا کون ہے من انتا تو کون ہے عرض کرتا سونے تو سارے رسولہ دا سردار رسول امین ہے کہ میں سارے فرشتیاں دا سردار جبریل امین سرکار نے فرمایا آپ کدھر آئے ہیں حضرت جبریل کو کی عرض کر دیتے یا سیدی یا رسول اللہ اے لجپال آقا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سونیا 40 سال منو غاراں دے اندر یاد کیتا ہے 40 سال منو علیحد کی دے اندر یاد کیتا ہے سونیا 40 سال تنہائی چ یاد کیتا ہے محبوب ہن خدائی دے اندر یاد فرماؤ حضور علیہ السلام آپ دی بارگاہ جبریل امین اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کبھی والی آقا دی بارگاہ قرآن کا تحفہ لے کے آئے تیرے تے میرے لجپال آقا آپ دی بارگاہ پہلو عرض کر دے اقرا سرکار نے فرمایا ما انا بقاری اکیان ترجمہ کیتا سرکار نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں یہ ترجمہ غلط ہے سمجھ آئیے نا سرکار نے فرمایا ما انا بقاری میں نہیں پڑھتا پھر جبریل کو ایک برا سرکار نے فرمایا ما انا بقاری جبریل نے کی کیتا جو سرکار نے پہلی باری فرمایا ما انا بقاری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جبریل نے اپنے سینے دے نام لائے سینے دے نام لا کے نام کٹیا چھوڑیا کیا لگا کہ ایک راہ سرکار نے فرمایا ما انا بقاری جبریل امین 600 پران دے مالک کنے پران دے ایک پار کھولنا حضرت جبریل کہ آپ فرماتے ہیں مشرق و مغرب شمال و جنوب پوری کائنات میرے پردے کھچا جاتی ہے پھر بھی پار بٹا 600 پران دے مالک حضرت جبریل کہ سرکار نو کلاوے چ لے کے نام جناب کٹیا تے علماء پتہ کی فرماندے نے محدثین فرماندے نے اصل دے وچ جبریل نے سرکار نو اپنے سینے نال لا کے نا نبی پاک دے کولوں فیض لینا شروع کر دیتا سی کہ سرکار دا فیض تے میرے ول بھی منتقل ہو جاوے نبی پاک علیہ السلام آپ نے فرمایا ما انا بقاری 3 مرتبہ جبریل امین جس وقت اے ہوئی عرض کر رہے ہیں سرکار نے فرمایا ما انا بقاری پھر جبریل عرض کر دے اقرا بسم ربک الذی خلق اپنے رب دے نام دے نال پڑھدا سرکار نے فرمایا ہاں میرے رب دا نام آ گیا ہن پڑھدا حضور علیہ السلام آپ وہی لے کے نام اس وقت آئے نہ تھلے پھر آدمی تو نیچے آئے تے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یعنی کمنی جی چھڑی تے سرکار نے فرمایا زمبلونی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ میرا کمبل اڑا دو سیدہ نے کمبل اڑایا عرض کر دی نے آقا کی گل ہوئی سرکار نے پورا واقعہ سنایا حضرت سیدہ کی عرض کر دی نے آقا وہ رب العالمین جل شانہ کدے تانوں ضائع کرن لگا نہیں کیونکہ اس رب نو تواڈے نال پیار ہی انہاں زیادہ
اے پیارے حبیب علیہ السلام تسی پریشان نہ ہو نبی پاک علیہ السلام آپ نے جو پھر اعلان نبوت فرمایا حضور علیہ السلام اعلان نبوت فرمایا ادھروں مکے نے لوگوں نے اکٹھیا کیتا ایک بازار دی اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پتھر دیوتے تشریف فرما رہے کملی والے آقا لوگوں تبلیغ فرما رہے نے دین دی تبلیغ کر رہے نے ادھروں ایک مالک نے اپنے غلام کو ایک تھیلا دے کے تھوڑے کے پیسے دے کے بازار وال پہ دیا کہ لگا جا بازاروں سبزی خرید کے لے گیا غلام جڑا نے بازار کے اندر جاتا ہے انہیں جب آیا دیکھیا اتنے بڑا مجمع لگا کہہ لگا میں بھی دیکھا تھے کی گالے پھنچوں بھی ہوگے اگے ہوگے دیکھنا کی ایک بلیر ظلفہ والا مازان دے کاجل والا سونے دے پیارے چہرے والا بدوہا دے مکھڑے والا او محبوب ایک پتھر دیتے جلوہ فروغ او کملی والا آقا لوگوں تبلیغ کر رہا ہے لوگوں فرما رہا ہے اے لوگوں اور کسے عربی نو عجمی دیتے کوئی فضیلت نہیں دیا گی کسے گولے نو کالے دیتے بردری نہیں آگی کسے امیر نو غریب دیتے کوئی فقیت نہیں آگی فرمایا سارے لوگ انگی دے دھندیاں دی طرح برابر نے پر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ دے نزدیک عزت والا اوہی بندہ میں جڑا تقوی جو سب کو زیادہ آگے ہوئے گا میں جو اتنا سنیا نا کہنے جائے کہ میرے دل دی آواز نکل رہی ہے میں سارے چلے جان میں بعد جس محبوب نو ملا جو سارے چلے گئے نا تے کسی نے ہوٹی کی تھی کسی نے پتھر مارے کسی نے کچھ کیا کسی نے کچھ کیا سارے چلے گئے اور غلام چلتا چلتا محبوب دیوار گت گیا جا کے عرض کر دے سونے امنا یہ محبوبہ تیرا تعارف کی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہنے گا کوئی اور تعریف ہے سرکار نے فرمایا میں نے بنی نو انسان کی ہدایت دے واسطے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا اور غلام کی عرض کرتا ہے آدھا سونیا پھر جب میں کلمہ پڑھ لما تو میں کی ملے گا سرکار نے فرمایا غلامہ تو کلمہ پڑھ اللہ تعالیٰ تینوں جنت دا مالک بنا دے آدھا جی پڑھاؤ کلمہ سرکار نے فرمایا پڑھ کلمہ شریف پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ غلام جس وقت محبوب نو ملیا ملن تو بعد کلمہ زبان دے جاری چندہ گھر آیا مالک آخدہ ہے غلامہ میں تینوں 2-4 منٹ دے کم واسطے بھیجیا سی اتنی دیر کیوں لاغی آگیا میں غلام آخدہ ہے اے مالکہ آج دا دن میری عید دا دن سے آج میں اس بندے نو مل گیا جڑا درد مندہ دا حامی ہے جڑا بیوہ عورتہ دا اسرار ہے میں اس محبوب نو مل گیا او دی زبان دے وچوں جڑی لفظ نکلنے سن اتنے پیارے سن دل کردا سی یہ لفظ میں سنتا جاواں غلام کافر کہنے لگا کوئی کتنے انہوں تے نہیں مل گیا جس کا نام محمد ہے آدھا ہاں اسے نبی نو مل گیا کتنا شیخ رحمان نالوں مٹھا نام ہے مالک کہنے لگا تینوں نہیں پتا وہ میری چدراہٹ دا دشمن ہے وہ میرے کتا دا دشمن ہے آئندہ تو مال ہوگا نام تو میرے سامنے نہیں لے رہا غلام کہنے لگا مالکہ تم منو خریدی آوے دن رات تیری خدمت کرانگا دن رات تیرا میں پانی کرانگا لیکن یہ میری ہڈیاں محمد عربیہ کے بیس چکیاں نہیں اے مالکہ تو جو مرضی کے پر جڑا جام انہیں بلا دیتا ہے ادھا نشہ کدے اتر نہیں سکتا اے مالکہ تو جو مرضی کر مالک نے سناتے تار تھپڑ غلام تے منہ جو تیرے سین کیتا غلام چکرا کے زمین تے ڈگیا عرض کرتا ہے اغثنی یا رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ وہ غلام نے جس وقت کلمہ شریف پڑھ دیا نا، ہن مالک نے انہوں جناب نظامہ دینے شروع کر دیتی آئے تکلیفاں دے رہا، پتھر رکھ رہا سینے دے ہوتے، کوئلیاں دے ہوتے لٹا رہا ہے، گرم زمین دے ہوتے لٹا رہا ہے۔ ادھروں تیرے تے میرے پیارے حبیب دے یار غار حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے گیا یار غار آ گیا۔ کملی والے آقا دے پیارے غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جنہاں دے بارے سرکار فرماتے ہیں میں سارے دے احساناں دے بدلے اتار دیتے ہیں، ابو بکر ہوئے جنہیں احساناں دا بدلہ میں اتار سکیا، میں ابو بکر دے احساناں دا بدلہ خود رب العالمین اتارے، اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، سب کچھ سرکار کو قربان فرمان والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یار ایمان نال دسو تسی دیکھو نا کہ تسی صبح تو لگ کے شام تک کام کرتے ہو کدے واسطے؟ اپنے بیوی بچیاں واسطے کرتے ہو؟ بولو تسی اولاد واسطے کرتے ہو؟ اولاد تو بعد کی کسی کوئی چیز پیاری قرآن فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ نے مال تے اے جناب اے اولاد جڑی ہے نا اے دنیا دی زینت بنا دیتی ہے بندے دے واسطے، اے اولاد جڑی ہے نا اے بندے دے واسطے کی بن گئی ہے؟ زینت، اے زینت بنا دیتی ہے۔ بڑا پیار ہوتا ہے ماں باپ کو، لیکن قربان جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان کو جنگ بدر تو بعد نا جس وقت تشریف فرما نے ایک دن آپ کا بیٹا عرض کرتا ابو جی تمہیں یاد بدر دے اندر جب لڑائی ہو رہی سی کہ ابو جی تسی میری تلوار دی زد دے وچ آ گئے سی تے میں باپ سمجھ کے چھڑ دیتا سی، بیٹا کافراں والوں آیا ہے، بیٹا کافراں والوں آیا ہے، باپ نبی پاک دا غلام ہے، باپ نبی پاک دا غلام ہے۔